پہ ہم ہیں اور ہماری جگہ پہ کل ہماری اپنی اولاد ہوگی، اور یہ نظام ایسا ہے جو چلتا رہے گا۔ اس نظام کو کوئی بند نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک آپ کم تعداد میں ہیں، لیکن کم نہ سمجھیے گا، حق کی جو معرفت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کم ہی ہوا کرتے ہیں، تعداد میں ہمیشہ کم ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن تعداد میں کم ہوں لیکن ایمان میں کم نہ ہوں، ایمان میں کم نہ ہو۔ تو اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، تو آج ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ ہمارا یہاں بیٹھنا یہ لوگوں کے لیے میسج ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، یہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہے گی، اور یہ مشن چلتا چلتا کس کے پاس جائے گا؟ اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ہاتھ میں جائے گا۔ امام زمانہ بلندتر صلوات، یعنی یہ ذکر اتنا مقدس ہے، اتنا اللہ نے اس سے طاقتور بنایا ہے کہ یہ یہاں تک نہیں رکے گا، یہ چلتا چلتا اس حقیقی وارث جو اس وارث ذکر کا امام زمانہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ سپرد ہوگا۔ یعنی آپ کتنے مقدس ترین لوگ ہیں کہ جن کے سلسلے سے، جن کے توسل سے یہ ذکر امام زمانہ تک پہنچنا ہے، یہ ذکر امام زمانہ تک پہنچنا ہے۔ اور پھر امام آئیں گے، امام آ کے اس دنیا میں اس نظام کو، اس جو حالات ہمارے اس وقت کشیدہ ہیں، جو ظلم و بریت کے شکار ہیں، امام زمانہ آ کے اس کو عدل و انصاف سے پر کریں گے۔ چونکہ ابتدائی مجلس ہے، چاہتا ہوں کہ امام زمانہ کا بھی ذکر ہو جائے۔ وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ہر بندے کا، ہر سنی اور شیعہ کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ وہ امام زمانہ آئیں گے، وہ امام زمانہ آئیں گے۔ وہ نام، ان کا نام نام محمد ہوگا، ان کا علم علم محمد ہوگا، ان کا علم علم محمد ہوگا، ان کی سیرت سیرت محمد ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس امام کا نام بھی امام رسول خدا کے مترادف ہے، یعنی امام رسول خدا جیسا نام ہے۔ بے شک چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس امام کا سارا کچھ رسول خدا کا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو دنیا والوں کو بتائیں گے، دنیا والوں میں جو یہ نظام رائج کرنا چاہتا ہوں یہ نظام محمدی ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ نظام خداوندی ہے جو مصطفیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور یہی سی امام کے بارے میں فرمایا کہ ہماری اللہ اس کائنات کو کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑے گا۔ وہ حجت خدا اب پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پردہ غیبت میں، اور سورہ جمعہ کے اندر، خطبہ جمعہ کے اندر آپ سماعت فرماتے ہیں کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات زندہ و پندہ ہے، قائم ہے، جس کے صدقے میں یہ کائنات قائم ہے۔ اور اسی امام زمانہ کی جوتیوں کے صدقے میں ہمیں رزق مل رہا ہے۔ اور یہ امام زمانہ پردہ غیبت میں بیٹھ کے لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کسی بعض سنی سارے اس بات کے معتقد نہیں، لیکن کافی سارے امام زمانہ کے منکر بھی ہیں۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پردے میں بیٹھا ہو، اعتراض تو بنتا ہے نا، ایک بندہ پردے میں بیٹھا ہو، نظر ہی نہ آتا ہو، اور تم شیعہ صبح و شام رٹ لگاتے ہو ہمارے امام زمانہ غائب ہیں، وہ کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تمہارا ایمان پختہ نہیں ہے، تمہارا ایمان پختہ ہوتا تو تم یہ بات نہ کرتے۔ تمہارا ایمان یہ ہے کہ شیطان پردے میں رہ کے گمراہ کرتا ہے۔ ذرا بیدار کیجیے گا اپنے ذہنوں کو، ذرا یا امام المنتظر الاجل، یا امام منتظر فاطمہ کے نور نظر، اجل الاجل، برائے ظہور امام زمانہ بلند سے بلند ترین صلوات۔ یعنی شیطان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہوا، فوراً جو ہے وہ مولوی صاحب، کوئی بھی مسلمان ہے وہ شیطان کے بلے میں، یہ بھائی شیطان نے گمراہ کر دیا تھا اس لیے۔ بھائی شیطان کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں ہے، شیطان دیکھا نہیں، پردے غیب میں، یعنی غیب میں رہ کے شیطان تمہیں گمراہ کر سکتا ہے تو محمد کا آخری جانشین پردے میں رہ کے تمہاری ہدایت کیسے نہیں کر سکتا؟ پردے میں رہ کے ہدایت کر سکتا ہے۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے ہونا ہے، یہ نظام سارا امام زمانہ کے حوالے ہونا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو امام زمانہ کے لیے اور راہ کو ہموار کرنے
کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو کردار امام زمانہ اور امام زمانہ کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں ہمیں ان پر چلنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت میں یہی وہ امام ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. یہ شیعہ نے حیدر قرار اس بات پہ نہ رہیے گا کہ ہم تو امام زمانہ کو جانتے ہیں. اگر ہم میں سے کسی کو پوچھ لیا جائے کیا جانتے ہو تو زیادہ سے زیادہ امام کا نام جانتے ہیں, امام کا یہ جانتے ہیں امام پردہ غیبت میں ہے. اس کے بارے میں, اس کے علاوہ ہمیں امام زمانہ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں عزیزان محترم. یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمارے بچوں کو ممبر سے تو امام زمانہ کا ٹاپک بہت کم چھیڑا جاتا ہے, صرف دعا کروائی جاتی ہے نا, امام زمانہ کی زیادہ سے زیادہ دعا پڑھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ امام زمانہ کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے کہ امام زمانہ اس وقت کون سی مشکلات کے اندر گرفتار ہیں. یہ جملہ شاید نامناسب ہو لیکن یہ جملہ حقیقتاً میں ایسے ہی ہے کہ امام زمانہ منتظر ہیں کہ کب میرا ماننے والا بیدار ہو اور مجھے اذن ظہور ملے. ہم منتظر ہیں کہ ہمارے امام زمانہ آئیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مولا آ جائیں, لیکن مولا انتظار میں ہے کہ کب یہ سدھرے, کب یہ بنے, کب یہ اس کے اعمال اچھے ہوں اور میں ظہور کروں. حقیقتاً میں بات ایسے ہی ہے. امام زمانہ ہم سے غائب نہیں ہے, ہم غائب ہیں. توجہ کیجیے گا, یہ بڑا ہی مسئلہ ہے. یعنی امام زمانہ غائب نہیں ہے, امام زمانہ تو حاضر ناظر ہیں. اللہ نے ان کو ایسی بصیرت دی ہے, ایسی سماعت دی ہے کہ وہ کہیں بھی چھپ نہیں سکتے, غائب نہیں ہو سکتے, اور غائب ہم ہیں. کیسے؟ ماں کے ساتھ بچہ بازار میں جاتا ہے, بازار میں بھیڑ ہے, بہت زیادہ بھیڑ ہے, بچے کی ماں کی انگل جو ہے چھوٹتی ہے بچے سے اور بچہ گم ہو جاتا ہے. بچہ گم ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ بچہ سمجھ رہے کہ میری ماں گم ہو گئی ہے, لیکن ماں گم نہیں ہوئی. ماں کو تو راستے کا پتہ ہے, ماں کو تو پتہ ہے کہیں کہاں جانا ہے, میرا گھر کدھر ہے. اصل میں گم تو بچہ ہوا ہے, بچہ گم ہوا ہے, ماں گم نہیں ہوئی. یہی مثال ہے کہ امام زمانہ اس امت کے باپ ہیں. امام زمانہ گم نہیں ہے, ہم گم ہو گئے ہیں, ہم گم ہو گئے. ہمیں امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بڑی مشہور و معروف آیت ہے. کوئی مسلمان, کوئی مومن, کوئی مرد, کوئی بچہ ایسا ہوگا جو اس قرآن آیت سے واقف نہ ہو کہ سورہ احزاب کی مشہور و ترین جو آیت کریمہ ہے. اللہ فرماتا ہے انما ایسا لفظ ہے کہ جس پر داخل ہو جائے, آیت کے اوپر داخل ہو جائے, یہ تالے کا کام کرتا ہے. نہ اس میں کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے. اللہ انما کا لفظ کہہ کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ اس آیت کے جو مصداق ہیں نہ کوئی ان سے باہر آ سکتا ہے نہ کوئی اور داخل ہو سکتا ہے. انما یرید اللہ, آگے اللہ اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے. انما کہہ کے آگے اللہ اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے. اللہ کا ارادہ ہے, اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے. اللہ کا یہ ارادہ ہے یا کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے پیغمبر کی اہل بیت, ہم نے تمہیں طیب و طاہر بنایا ہے. ہم نے تمہیں طیب و طاہر بنایا ہے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھا ہے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے, اور نجاست تمہارے قریب نہیں آ سکتی. آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا. کافی سارے زبانوں کے اندر ترجمے ہوتے ہیں, مختلف طریقوں سے ترجمے کیے جاتے ہیں, لیکن ماحصل یہی ہے کہ اللہ نے پنجتن پاک کو جو ہے وہ پاک بنایا ہے. اب توجہ کرنی ہے, بات اس بحث کرنے پہ ہے کہ وہ پنجتن پاک ہے کون, وہ اہل بیت ہے کون. اللہ نے تو قسم کھا دی, اللہ نے نام نہیں لیے. کب یہ نازل ہوئی, کب یہ آیت نازل ہوئی کہ نجران کے ساتھ مباہلہ ہوا. توجہ کیجئے گا, جب فتح مکہ ہوئی 10 ذی الحجہ کو, اس کے بعد نجران کے ساتھ مباہلہ ہوا. فتح مکہ کے بعد رسول اعظم نے سارے ملکوں کی طرف ممکلان جو بادشاہ نے ملک تھے ان کی طرف خط لکھے, دعوت اسلام کے خط لکھے. دعوت اسلام کے خط لکھنے کے بعد رسول اللہ نے جب ان کو خط لکھے تو وہاں پہ سارے ملکوں کو خط گیا, وہاں پہ نجران کے عیسائیوں کے نام بھی خط گیا. نجران کے عیسائیوں کے نام بھی خط گیا. جب وہ خط گیا تو وہ بڑے پریشان تھے
کہ یہ پیغام توحید، پیغام اسلام ہر طرف جا رہا ہے، اسلام کا ڈنکا ہر طرف بج رہا ہے، اور فتح اسلام کی واضح نظر آ رہی ہے کہ ہماری طرف بھی آئے گا، اور ہماری طرف آئے گا تو ہمارا آگے سے لانا عمل کیا ہوگا، ہمارا بچنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ جب خط ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے قافلے، اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان کے دو بڑے سردار تھے، السید اور العاقب، یہ دو بڑے سردار تھے، انہوں نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان کے سامنے خط مصطفیٰ رکھا، کہا اللہ کا یہ پیغمبر ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے، اس نے ہمیں دعوت اسلام دی ہے۔ یہ خاص خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ساری ہسٹری بیان نہیں کر رہا، پیش کر رہا، کہا کہ یہ خط ہے، اب اس کے بارے میں تمہیں کیا کہتے ہو، اسلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو کسی نے کہا جی اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، ہم تجارت کے لیے مدینے جاتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے، رسول کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کا گفتار، اس کی رفتار، اس کے کردار سب کچھ اچھا ہے، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے۔ لیکن کافی سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مخالفت کی، کافی سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مخالفت کی۔ اب جو مخالفت ہوئی، لوگوں کا دو رائے ہوگی، تو ان دو سرداروں نے جو جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے نہیں، ہم یہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ہم جب تک رسول اللہ کو، یعنی محمد کو جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، سامنے نہیں دیکھ لیتے، اس کا علم نہیں دیکھ لیتے، اس کی تعریف، اس کی سیرت، اس کی علم کا مظاہرہ نہیں کرتے، تب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بڑے آرام کے ساتھ، کوئی بات نہیں، کوئی نعرہ نہ لگے، کوئی واہ واہ نہ ہو، لیکن یہ بات پہنچانا عرض ہے کہ ایک طریقہ پہلو ہے بڑا اچھا سا، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ان کو دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کون کون جائے گا؟ کہا کہ اس طرح کریں کہ 14 علماء کی زیر نگرانی 70 بندوں کا قافلہ مدینے جائے گا۔ 14 بندوں کی زیر نگرانی 70 بندوں کا قافلہ برگیلے لباس پہن کے، ہیرے جواہرات گلے میں ڈال کے، بڑا سج سنور کے مدینے میں آئے۔ جب مدینے میں آئے تو مدینے کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت قافلہ ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا، آج سے پہلے ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اتنا روب و دبدبا کہ بندہ پریشان ہو جائے۔ جب آئے تو آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد سے ملنا ہے، ہم نے محمد سے ملنا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی اس وقت تو رسول اللہ جو ہیں مسجد نبوی میں ملیں گے، آپ ملنا چاہتے ہیں تو مسجد نبوی میں چلے جائیں۔ اب جیسے وہ مسجد نبوی میں آئے تو اب یہ سامنے دروازہ ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں سے وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے، رسول نے منبر پہ بیٹھے ہوئے اپنا منہ پیچھے پھیر لیا، اپنا منہ پیچھے پھیر لیا۔ جب رسول اللہ نے اپنا منہ پیچھے پھیرا تو پریشان ہو گئے کہ ہم تو آئے تھے رسول کو ملنے، اور ہم نے برگیلے لباس، ہیرے جواہرات، سونا زیور پہنا تھا، اس لیے کہ رسول کو دنیا کی لالچ، اس جو ہے زیورات جو ہیں وہ لالچ دے کے متاثر کریں گے کہ رسول اللہ ہماری طرف دیکھیں، لیکن رسول نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اب وہ مشکل میں پڑ گئے، جب مشکل میں پڑے تو پاس مشکل کشا کھڑا تھا، علی مرتضیٰ کے بڑے، کہا تمہاری مشکل میں آسان کرتا ہوں، اگر تم رسول اللہ کو ملنا چاہتے ہو تو پہلے سادہ لباس پہن کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ۔ سارے سادہ لباس پہنا گئے، جب سادہ لباس پہن کے پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں اب داخل ہوئے نا، اب نظام بدل گیا، اب جو ہے وقت بدل گیا۔ پہلے رسول نے جنہیں دیکھ کے چہرہ موڑا تھا، اب رسول اللہ نے بڑھ کے ان کا استقبال کیا، رسول اللہ نے بڑھ کے استقبال کیا، دنیا کو بتا دیا کہ دنیا یاد رکھنا، میں مصطفیٰ کی سیرت یہ نہیں ہے کہ میں اپنوں کو دے کے منہ موڑوں یا غیروں کو دے کے منہ موڑوں، اللہ نے مجھے کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ نے عیسائیوں کا استقبال کر کے آج کے مسلمان کو بتا دیا کہ تم نے تو اپنے مسلمانوں کے لیے دل تنگ کر رکھا ہے، جس نبی کو تم نے ماننا ہے وہ تو عیسائیوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے بڑھ کے استقبال، جیسے استقبال کیا تو آگے سے ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، ان کی عبادت کا وقت ہو گیا۔ اب مقام کون سا ہے؟ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں عیسائی کھڑے ہیں، ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، نگارہ بجا کہ وہ مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، اس میں سوچنے والی بات ہے، پیغام جو مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جب انہوں نے عبادت شروع کی، رسول اللہ کے صحابی بڑے، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کو منع کریں؟ بلند تر صلوات پڑھیں آل محمد۔
رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، خبردار انہیں منع نہ کرنا، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی مسلک، کسی فرقے، کسی بندے کو، توجہ کیجیے کا جملے کا، کسی بندے کو اس کے مسلک کے مطابق اس کی آزادی کا جو ہے وہ سلب کی جائے، چھینی جائے۔ ان کو پوری آزادی ہے، جس طرح کرنا چاہتے ہیں کریں۔ یہ بڑی بڑی کاری ضرب تھی رسول اللہ کی۔ جب رسول اللہ نے یہ عمل اپنایا وہ پریشان ہو گئے کہ جس کے بارے میں ہمیں خبریں ملتی ہیں یہ وہی احمد ہے، یہ وہی احمد ہے۔ اب باتیں تمام ہوئی، رسول کے ساتھ بحث مباحثہ شروع ہوا، وہ رسول کے ساتھ بحث مباحثہ شروع ہوا اور اللہ کے نبی نے انہیں پیغام دیا کہ میں وہ خدائے واحد کا دین لے کے آیا ہوں، وحدہ اللہ شریک وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کیا کرو، وہی اللہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اللہ کا پیغام مصطفیٰ نے پہنچایا، لیکن آگے سے ان کی طرف سے جو جواب آیا انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ اسی مقام پہ سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ نازل ہوئی کہ اے میرا حبیب ان سے کہہ دو قل هو اللہ احد۔ یہ حبیب اس وقت نازل کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی خوف نہیں، کوئی ہمسر، کوئی اس کو، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی کسی کا باپ ہے۔ اللہ کے نبی نے بات آیت پڑھ کے سنائی، سورہ قل هو اللہ پڑھ کے سنائی، لیکن وہ بات ماننے کا جو ہے نام نہیں لے رہے۔ جب ماننے کا نام نہیں لے رہے وہ آگے سے اپنی توضیح پیش کرتے ہیں، بھائی اللہ کا، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مثال دیتے تھے کہ عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس حساب سے تو آدم کو پہلا بیٹا ہونا چاہیے، عیسیٰ کا تو صرف باپ نہیں، آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اب اللہ کے نبی نے تو دیکھ رہا ہے معاملہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، اب کیا کرنا ہے ان کا، یہ بات مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ حبیب اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنے نفس لے آؤ ہم اپنے نفس لے آتے ہیں، اور پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ جو جھوٹا ہوگا غرق ہو جائے گا، جھوٹا ہوگا غرق ہو جائے گا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا انہوں نے قبول کر لیا۔ اب اللہ کے نبی نے آگے مدینے کے اندر صدا بلند کی، مدینے والوں کل میں میدان مباہلہ میں جا رہا ہوں اور میں سچوں کو لے کے جا رہا ہوں، میں سچوں کو لے کے جا رہا ہوں، سچوں کو لے کے جا کے وہاں پہ جھوٹوں پہ لعنت ہوگی۔ اب پورے مدینے کے اندر ہر بندہ، ہر صدیق تیار ہو رہا تھا کہ میں بھی میدان مباہلہ میں جاؤں۔ یہ خطیبانہ جملہ ہے آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے کہا، ہر صدیق تیار ہو رہا تھا کہ شاید کل میرا بھی سکہ چل جائے، میں بھی میدان میں جاؤں۔ لیکن مدینے کے اندر عجیب کیفیت تھی کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ کل میدان میں وہ جائے گا کہ جس نے شکم مہادر سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ رسول اللہ نے کہا تو سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ اب کون جائے گا، اب کون جائے گا؟ اب آئے رسول اس دروازے پہ کہ جو اب مشکلات انبیاء ہے، یعنی مشکلات انبیاء حل کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین کے دروازے پہ آ کے رسول اللہ کے نے دکل باب کیا، انما کی آیت کی تلاوت کی اور رسول اللہ نے دکل باب کر کے سلام کیا۔ یا علی آج مجھے کچھ ضرورت بن گئی ہے، کیا بن گئی ہے؟ کہا چاہتا یہ ہوں کہ میں نے سچوں کو لے کے جانا ہے، جھوٹوں کے مقابلے میں مجھے بیٹے چاہیے۔ حسن و حسین آپ کے ہی بیٹے ہیں۔ علی نے کہا حسن و حسین آپ کے ہی بیٹے ہیں۔ یا علی مجھے عورت چاہیے، فرمایا فاطمہ آپ کی بیٹی ہے۔ یا علی مجھے نفس چاہیے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سارا قافلہ لے کے، پنجتن پاک کا قافلہ لے کے اللہ کا نبی مدینے سے نکلا۔ نہیں کسی گاڑی پہ نہیں نکلا، کسی رکشے یا چنگچنگی یا کسی ویگن کے اوپر یا کسی بس کے اوپر نہیں نکلا۔ کاش کو یہ بندہ کہہ دے کہ بھائی جس گاڑی پہ رسول گئے تھے اس گاڑی میں جگہ نہیں تھی ورنہ ہم بھی بیٹھ جاتے۔ رسول اللہ پیدل قافلہ لے کے میدان مباہلہ کی طرف بڑھے۔ جب رسول اللہ بڑھے تو اب رسول اللہ کا ایک صحابی آگے بڑھا، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے میں بھی میدان مباہلہ میں جاؤں۔ رسول اللہ نے کہا لیکن جا کے صاحبان کا انتظام کرو اور جلدی سے واپس آ جانا، آج تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ میدان مباہلہ میں وہ جائے گا جس کا ہر لمحہ پاک ہوگا اور سچا ہوگا۔ رسول اللہ میدان مباہلہ میں آئے اور آ کے رسول اللہ نے ان کو جب دیکھا نجران کے علماء نے کہ پنجتن پاک کا قافلہ، تو انہوں نے پادریوں نے کہا کہ خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، ان میں ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کو اجازت اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ پنجتن پاک کا قافلہ جب میدان مباہلہ میں آیا
تو میں کہتا ہوں عیسائیوں نے احترام کیا اور فدیہ دے کے اپنی جان چڑھوا لی اور اب ہار جو ہے قبول کر لی، اور لوگوں کو یہ میسج دے دیا کہ لوگوں یاد رکھنا کبھی بھی مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا مقابلہ نہ کرنا، کبھی بھی مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا مقابلہ نہ کرنا۔ رسول اللہ وہاں سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ جب اپنے گھر میں آئے، اور رسول اللہ اس بحث مباحثے میں اپنے بدن میں ضعف و کمزوری محسوس کر رہے تھے، اب مصطفیٰ اس دروازے پہ آئے کہ جس دروازے سے مصطفیٰ کو شفا ملنی تھی۔ توجہ کیجیے صاحبان محترم، مصطفیٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے دروازے پہ آئے اور آ کے کہتے ہیں میرا سلام ہو اے میری بیٹی، کہا میرا بھی سلام ہو۔ رسول اللہ کو سلام کیا، آگے سے رسول اللہ نے کہا فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف و کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دو۔ حدیث کے ساتھ روزانہ سنتے ہیں، ہر جمعرات کو شب جمعہ کو سنتے ہیں، یہ ساری کی ساری حدیث کے ساتھ روایت جو ہے اس وقت نازل ہوئی، اور جب سارے کے سارے پنجتن پاک اس چادر کے نیچے اس چادر کے نیچے آنے کے بعد رسول اللہ نے اس پنجتن پاک کو چادر کے نیچے لے کے چادر کے چاروں کونوں کو پکڑ کے یہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اللہ یاد رکھ، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے اپنے ہیں، یہی میرے خاص ہیں، ان سے سلوک کرنے والا مجھ سے سلوک کرنے والا، ان سے دشمنی رکھنے والا مجھ سے دشمنی رکھنے والا، اللہ ان کو طیب و طاہر رکھ جس طرح طیب و طاہر رکھنے کا حق ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جب یہ تعارف کروایا، ادھر سے جبریل بارگاہ رب العزت میں اللہ نے اب فرشتوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اپنے جلال کی قسم کھائی، جلال کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی آل کا قصیدہ فرشتوں کے اندر پڑھا، فرشتوں کے اندر پڑھا، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی کہ یہ جو پنجتن پاک ہیں، یہ جو چادر کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر میں نہ میں یہ زمین بناتا، نہ میں یہ سما بناتا، نہ میں یہ سورج بناتا، نہ سورج کو روشنی عطا کرتا، نہ میں چاند بناتا، نہ چاند کو روشنی عطا کرتا، نہ میں دریا بناتا، نہ دریاؤں کے اندر کشتی روانہ کرتا، یہ سارا کچھ جو میں نے پیدا کیا ہے، یہ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے فقط اور فقط ان پنجتن پاک کی محبت میں پیدا کیا۔ پنجتن پاک جب چادر کے نیچے آئے تو اللہ نے کہا کہ جبریل جلدی جا ان کی شان میں یہ قصیدہ پڑھ دے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے حبیب ان کو جا کے پہنچا دے کہ اے پیغمبر کی اہل بیت، اللہ نے تمہیں طیب و طاہر بنایا ہے جس طرح طیب و طاہر بنانے کا حق ہے، اور تمہارے قریب نجاست قریب نہیں آ سکتے۔ وقت یہ نازل ہوئی، یعنی پتا چلا کہ جن کی شان میں یہ نازل ہوئی وہ پنجتن پاک ہیں، یہ اپنے بھی لکھتے ہیں بیگانے بھی لکھتے ہیں، یعنی وہ پنجتن پاک جو چادر کے نیچے، اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے پنجتن پاک کون ہیں، یا محمد ہے یا فاطمہ ہے یا حسن ہے یا حسین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ بھی تعارف کروا رہا تھا تو اللہ نے بھی کیا خوب جملے کہے، کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کا بابا ہے، یہ اس کے دونوں بچے ہیں، یعنی پتا چلا اللہ نے بھی جو تعارف کروایا وہ پنجتن پاک کا کروایا کہ فاطمہ اور اس کا خاندان جو ہے وہ اہل بیت ہیں، اہل بیت فاطمہ کے رشتہ دار ہیں، یعنی رسول اللہ سے تعارف نہیں کروایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا داماد ہے، اس کے دونوں نواسے ہیں، لیکن اللہ نے قانون کو بدلا، فرمایا فاطمہ ہے اس کا بابا ہے، فاطمہ ہے اس کا بابا ہے، فاطمہ ہے اس کا شوہر ہے، فاطمہ ہے اس کے دونوں بچے ہیں، یعنی دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں یاد رکھنا رسول کے ساتھ تمہاری جتنی بھی رشتہ داریاں ہو تم اہل بیت میں نہیں آ سکتے، تم اہل بیت میں نہیں آ سکتے۔ اللہ نے اس پنجتن پاک کا قصیدہ پڑھا اور دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں ان کی جو میں نے طہارت کی گواہی قرآن میں دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے مانا ہی اس وجہ سے ہے، ہم نے اہل بیت کو جو مانا ہے اسی وجہ سے مانا ہے کہ ہمیں جو چیز ملی ہے اہل بیت کے حق میں وہ ہمیں قرآن سے ملی ہے،
ان کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، ان کی شجاعت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، ان کی محبت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کہہ رہے کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی تم سے سوال نہیں کرتا، اگر چاہتے ہو تو میرے قریبیوں کی محبت مودت عطا کر۔ اب یہ وہ محبت ہے جو ہمارے گردنوں پہ ہے، یہ وہ مودت ہے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ وہ مودت ہے جو ہماری گردنوں پہ موجود ہے، جو اللہ کی طرف سے حق ہے۔ یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں مان لیا، ہم اپنی مرضی سے انسان مانے تو پھر کہا جاتا ہے جی آپ نے اپنی مرضی سے بنا لیا ہے، نہ ہم نے جو بھی ماننا ہے یا مصطفیٰ کے قول سے ماننا ہے یا قرآن کی آیت سے ماننا ہے، ہم نے جو بھی مانا ہے اللہ نے ان اس گھرانے کی جو ہے وہ گواہی قرآن میں دی ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ جس کو جی چاہے مانو، لیکن یاد رکھنا اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو نہ لانا۔ اہل بیت میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جو عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں نازل ہوتی ہے، اور باقی وہ ہیں جو آیت پہلے نازل ہوتی ہے عمل بعد میں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس گھرانے کے افراد چادر کے نیچے آئے تو اللہ کی طرف سے آیت تطہیر نازل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس گھر سے روٹیاں پہلے گئیں اور آیت بعد میں نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس گھرانے کا ایک فرد میدان جنگ میں لڑا پہلے، کانہم بنیان مرصوص بعد میں نازل ہوئی۔ یہی وجہ کہ آل محمد کے گھرانے کے فرد جو ہیں وہ عمل پہلے کرتے ہیں اور آیت بعد میں نازل ہوتی ہے، آیت بعد میں نازل ہوتی ہے۔ آواز بلند صلوات۔ میری دنیا والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، یہی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں ان سے محبت کرو کہ جو جنت کے مالک ہیں۔ جنت کے پجاری ہیں ان کی محبت نہ کرو، جنت کے پجاری اور ہیں، جنت کے مالک اور ہیں۔ جنت کے پجاری ہم سب ہیں، دن رات ہمارا عمل جو ہے وہ جنت کے لیے ہوتا ہے، نمازیں جنت کے لیے، روزے جنت کے لیے، حج جنت کے لیے، زکاتیں جنت کے لیے، جتنے بھی نئے کام ہے جنت کے لیے، ہر سبیل جنت کے لیے، ہر عمل جنت کے لیے، کوئی مجلس کرواتا ہے جنت کے لیے، مجلس روکتا ہے جنت کے لیے، یعنی ہر عمل جنت کے لیے، لیکن جنت جن کی طلبگار ہے، توجہ کیجیے گا، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر عمل جنت کے لیے، اور جنت کی جو جنت جس کی طلبگار ہے ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے بیٹے حسن و حسین ہے نا یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں سارا سال ہر زندگی کا عمل جو ہے تمہارا جنت کے لیے ہے، اور یاد رکھنا وہی جنت حسن و حسین کی جاگیر ہے، وہی جنت حسن و حسین کی جاگیر ہے، یعنی ان کی جاگیر کا نام جنت ہے، مالک ہیں حسن و حسین۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بہتر ہیں۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، ان کے بابا ان سے بہتر ہیں، یعنی پتا چلا کہ پنجتن پاک مالک ہیں اور جنت ان کی وراثت ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ گھر کے مالک کو ناراض کر کے گھر میں داخل ہو جائے، گھر کے مالک کو گھر میں داخل ہو، جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے تمہیں گھر کے مالک کو راضی کرنا پڑے گا، گھر کے مالک کو راضی کرنا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمان کہیں کہ ہم گھر کے مالکوں کو بھی راضی نہیں کرتے اور جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے؟ بھائی جب جنت کے دروازے پہ تم کھڑے ہوگے تو جنت کے دروازے سے جو آواز آئے گی نا علی علی کی، یہ بڑی لکھی بات ہے، یعنی جنت کے دروازے پہ ایک بیل جسے اپنی زبان میں اب بیل کہتے ہیں وہ آواز لگی ہوتی ہے، وہاں سے آواز آتی ہے یا علی یا علی۔ میں کہتا ہوں جنت کے دروازے سے آواز آئے گی میرے مولا علی کی، تو پھر تم یہی سوچ کے گزر جاؤ گے کہ یہ شاید کسی شیعوں کا بارگاہ آ گئی ہے۔ جنت جاگیر ان کی، اللہ نے ان کی محبت کا نام جنت بنایا، ان کی دشمنی کا نام جہنم بنایا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو ہم سارے مانتے ہیں عادل، اللہ کو ہم سارے مانتے ہیں عادل۔ عادل کا معنی جو ہے قبلہ بیٹھے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کے مقام پہ اس کو رکھا جائے،
جو جس کا حق ہے اس کے مقام پہ اس کو رکھا جائے. یہی عدل کا تقاضا ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے, جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. میں کہتا ہوں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم عادل ہوں, اس وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہاں پہ رکھا جائے, اس کو دیا جائے. جب ہمارے لیے حکم ہے تو جو عادل کل ہے یعنی اللہ عادل ہے, وہ اللہ عادل ہے, تو وہ نہیں کہے گا کہ اے فرزند ابو طالب, توجہ, اے فرزند ابو طالب تیرا بڑا احسان ہے کہ تم نے دنیا میں میرے اور مصطفیٰ کے دشمنوں کو چن چن کے مارا ہے. بھائی علی کی زندگی کا مطالعہ تو کیجئے, علی کی زندگی کا مطالعہ تو کیجئے, مولا متقیان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ علی نے کبھی بھی تلوار اپنی ذاتی دشمنی پہ نہیں اٹھائی. آپ توجہ میں ادھر رکھیے گا, کبھی بھی تلوار اپنی ذاتی دشمنی پہ اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں اٹھائی. علی کی تلوار ذوالفقار جب بھی اٹھی ہے یا مصطفیٰ کے دشمن کے لیے اٹھی ہے یا توحید کے دشمن کے لیے اٹھی ہے. یعنی پتا چلا کہ وہ علی کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ اس اللہ اس رحمان کی مرضی کے مطابق تھا, تو پھر رحمان کی آواز آئے گی نا کہ یا علی دنیا میں تم نے میرے اور مصطفیٰ کے دشمنوں کو چن چن کے مارا ہے, میں اللہ عادل ہوں, وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تیرے دشمنوں کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا. علی نے کبھی بھی اپنی دشمنی پہ تلوار نہیں اٹھائی. اور پھر علی کا ایک اور شیوا تھا, علی کے سامنے جو بھی آتا علی اسے قتل نہیں کرتے. دیکھیے گا مقام مومن کتنا ہے, علی اسے قتل نہیں کرتے, علی چھوڑ دیتے. علی چھوڑ دیتے تو کسی نے پوچھا یا علی دشمن زد میں تھا کیوں چھوڑا؟ کہا کہ میں اپنے علم امامت سے دیکھ رہا ہوں اس کی نسل سے ایک مومن آنے والا ہے, اس کی نسل سے ایک مومن آنے والا ہے. علی نے اپنے علم امامت سے اسے دیکھ کے چھوڑ دیا ہے. میں کہتا ہوں وہ علی کہ جو مومن کی عزت و تکریم میں اس کے آباء و اجداد کو قتل نہیں کرتے, کفار تھے نا, ان کے مخالفین تھے, ان کو قتل نہیں کرتے, تو آج کے مومنوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ پیغام بڑا اہم ہے. آج کے مومنوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے ہی برادر کے گریبان دستے گریبان ہوئے ہیں, اپنے ہی برادر مومن سے لڑنے کی تیاریوں میں ہیں, یعنی اپنے ہی برادران سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. نہ ہمارا یہ شیوا نہیں ہے. علی علی جہاں آ جائیں وہاں پہ محبتیں آتی ہیں, نفرتیں نہیں آتی. وہاں پہ محبتیں آتی ہیں, نفرتیں نہیں آتی. علی کا یہ شیوا رہا ہے. علی اپنوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے, دشمن بھی کردار علی کو دیکھ کے اپنا ہو جاتا تھا. یعنی مصطفیٰ کے نائب کو علی کہتے ہیں, اور جو مصطفیٰ کا کردار ہے وہی علی کا کردار ہے, وہی علی کا کردار ہے. آج ہمارا کردار کہاں گیا؟ ہم نعرے تو لگاتے ہیں عزیزان من, لیکن ہمارا کردار کہاں گیا؟ ہم کیا علی سیرت علی پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے اندر سیرت علی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ آج اگر ہمارے اندر سیرت علی موجود ہو تو ہم میں یہ گروہ بندیاں نہ ہو, ہمارے اندر یہ تقسیم نہ ہو, ہمارے اندر یہ فسادات نہ ہو, کیونکہ دشمن علی چاہتا ہی یہ